نصاب میں مضمون کی کتاب کی ایک حد ہوا کرتی ہے، کس کتاب میں سے کتنے صفحات پڑھانے ہیں یا کون سی کتاب، اس کی کتنی جلدیں ہیں۔ تو کوئی سی بھی کتاب ہو، اس کے اندر جلد بھی محدود ہوتی ہیں، صفحات محدود ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ اسباق بھی محدود ہوتے ہیں۔ پوری کی پوری کتاب پڑھ لیں گے تب بھی بہرحال ایک محدود کتاب ہی تو ہوئی، لیکن تمرین یا مشق، جوابات کا لکھنا، عبارات تلاش کرنا، تتبع کرنا، فقہی روایات جزیات کے طور پر نکالنا، اور نہ ملنے کی صورت میں اصول سے، قواعد فقہیہ سے سہارا لینا، یہ لامحدود چیز ہے۔ اس لیے یہ تو ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری تمرین پوری ہو گئی۔ ہم زیادہ سے زیادہ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کتابی نصاب پورا ہوا ہے، درسی نصاب یا کتابی نصاب پورا ہوا ہے۔ اپنے اکابر اور اکابر کے اکابر، اساتذہ اور یا اساتذہ کے اساتذہ، وہ حضرات باضابطہ باقاعدہ ہم لوگوں کی طرح افتاء نہیں پڑھتے تھے۔ اس دور میں، اس زمانے میں افتاء کا نصاب اس طرح سے مروج بھی نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی افتاء اس اعتبار سے نہیں پڑھا جس اعتبار سے ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ مفتی اعظم کی فیض اللہ صاحب نے بھی اس طرح سے نہیں پڑھا، اور مفتی اعظم ہند مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح سے نہیں پڑھا۔ ہمارا حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے افتاء کی اجازت بھی چاہی تھی، انہوں نے فرمایا میں نے خود نہیں پڑھا۔ لیکن بنیادی بات کیا رہی کہ یہ حضرات تمرینات سے، تتبع فقہی روایات سے وابستہ رہے مسلسل، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے وہ صلاحیت ان میں رکھی کہ جو دیگر کورس پڑھے ہوئے مفتیان میں بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری تمرین یہ مہد سے لے کر کے لحد تک چلتی رہے۔ عام طور پر آپ حضرات نے محسوس فرمایا ہوگا کہ جو حضرات فارغ التحصیل ہونے کے بعد، مدارس سے نکلنے کے بعد کسی کام کاج میں لگ جاتے ہیں، تجارت میں، زراعت میں، یا ملازمت وغیرہ میں، دکانداری میں لگ جاتے ہیں، اور ان کا تدریس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اس پر ان کو 10 15 20 سال اس طرح گزر جاتے ہیں، تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ان کی صلاحیت، استعداد اکثر بیشتر تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ شاذ و نادر ہے کہ برقرار رہتی ہو، اور ایسے واقعات ہے بھی خیر، لیکن اکثریت اگر دیکھی جائے زیادہ تر ایسے ملتے ہیں کہ جن حضرات کی استعداد، علم، صلاحیت، لیاقت وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر آپ حضرات یہ دیکھیے گا کہ جو حضرات مفتی ہیں، مفتی سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ انہوں نے افتاء کا کورس کر لیا، مفتی ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ان کو سند مل چکی اور ان کے نام کے ساتھ لفظ مفتی جڑ گیا، بلکہ میری مراد یہ ہے مفتی سے کہ وہ جس کی طرف لوگ رجوع ہوا کرتے ہیں، جس سے مسائل زبانی یا تحریری دریافت کیے جاتے ہیں، جس سے استفتاء اور استفسار کیا جاتا ہے اور وہ جوابات دیا کرتا ہے، لکھا کرتا ہے، عام طور پر ایسے مفتیان کرام کو آپ پائیں گے کہ ان کی تعلیمی، علمی صلاحیت، لیاقت وہ کمزور نہیں، بلکہ عام طور پر الحمدللہ بڑھتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی خاص فن یا علم سے وابستہ ماہر استاذ وہ حالات زمانہ سے پورا واقف نہ ہو، ایسا ممکن ہے، لیکن اگر کوئی حقیقی واقعی مفتی جس کا کام ہی فتویٰ نویسی ہے، فتوے مسائل بیان کرنا ہے، وہ اگر جنگل میں، کسی کوہ کے دامن میں، پہاڑ کی جڑ میں، درخت کے جڑ کے پاس گوشہ نشین بھی ہو جاتا ہے، تب بھی وہ حالات زمانہ سے واقف ہی رہتا ہے۔
وہ خود چل کر کے نہیں جاتا، لیکن حالات اور مسائل اس کی طرف خود بخود استفتاء کی صورت میں آ جایا کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں ان بعض کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے جن کے اندر فقہی روایات ہمیں مسترد انداز میں ملتی ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر دیگر کتب سے استفادہ فرمایا کرتے تھے، عبارت تلاش کر کے جوابات لکھا کرتے تھے، لیکن جب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شامی آئی چھپ کر کے، اس لیے کہ علامہ شامی کی وفات 1252 ہجری کی ہے، یعنی ابھی 200 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، 1252 ہجری کی ہے۔ تو جب شامی پہلی مرتبہ شائع ہو کر کے چھپ کر کے ہندوستان میں آئی، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا التزام فرمایا، اسی میں سے عبارات دیکھا کرتے تھے، نقل فرما دیا کرتے تھے عام طور پر۔ تو اگر ہم میں سے کسی ساتھی کے پاس اتنا روپیہ یا رقم ہو جائے کہ وہ کوئی کتاب بڑی منگوا سکے، تو رد المحتار شامی کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ ہم آپ کے لیے یہ ہے کہ اس میں سے اگر ہم نقل روایات فقہیہ کرتے ہیں تو وہ مستند ہے، چونکہ ہم رسم المفتی میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں، اور شامی کو دیکھنے سے بھی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں۔ اس لیے شامی کے اندر سے جو روایات فقہیہ اخذ کی جاتی ہیں، بطور ماخذ کے لی جاتی ہیں، استدلال ان سے کیا جاتا ہے، وہ زیادہ اہم رہتی ہیں۔ جزیات کے تتبع اور تلاش کے لیے فتاوی عالمگیری بھی بہت بہتر ہے۔ ہمارے استاد حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عالمگیری کے لیے فرمایا کرتے تھے صحراء المسائل، یعنی مسائل کا گھنا جنگل۔ جب فتاوی عالمگیری میں آپ ایک مسئلہ تلاش فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ فوراً آپ کو اس میں نہ مل پائے، لیکن اس مسئلے کی تلاش میں آپ کو دیگر بہت سے ایسے فقہی مسائل مل جائیں گے اور ایسی عبارات مل جائیں گی کہ آپ اش اش کرتے رہ جائیں گے، اور آپ پر کبھی خوشی غالب ہوگی کہ واقعتاً یہ تو ایک عجیب سی بات معلوم ہو گئی، کبھی آپ کو افسوس ہوگا کہ اب تک تو میں اس بات سے ناواقف تھا۔ اس میں ملتے چلے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی مسئلے کی تلاش میں فتویٰ عالمگیری کی طرف رجوع کرنے لگا، جو عبارت یا جو مسئلہ میں تلاش کر رہا تھا وہ مل تو گیا، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد دیگر بہت سے ایسے مسائل ملے کہ جن کو اپنی نوٹ بک پر لکھنا پڑا کہ یہ تو بڑا اہم ہے، یا نشان زد کرنا پڑا۔ تو فتاوی عالمگیری بھی بڑی اہم اور زبردست کتاب ہے، اس کی ترتیب بہت اچھی ہے، بہت اچھی ترتیب ہے۔ جس طرح عام طور پہ آج کل کوئی مقالہ نگار، تجربے کار، دانش مند لکھتا ہے تو جس ترتیب سے وہ چلتا ہے، لغوی، اصطلاحی، اس کی تعریف، پھر اس کی قسمیں، پھر اس کے احکام، پھر اس پر کلام، تو عالمگیری کے اندر بھی اس اعتبار سے ترتیب بڑی عمدہ، بڑی اچھی ہے۔ عالمگیری سے بھی تقریباً 300 سال پہلے فتاوی تاتار خانیہ بھی ہندوستان میں دہلی میں ہی لکھی گئی، وہ کتاب بھی بڑی بہترین ہے۔ اس کے اندر بھی جزئیات بڑے اچھے انداز کے اندر ہیں۔ موجودہ دور میں چونکہ حضرت مفتی شبیر صاحب نے اس پر حواشی کا اہتمام کیا ہے اور شائع کروایا ہے، تو ایک فائدہ فتاوی تاتار خانیہ سے جو مطبوعہ آج ہمارے آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس میں یہ ہے کہ فقہی روایات کے نیچے انہوں نے معصور چیزیں بھی، منقول چیزیں بھی ذکر کر دی ہیں، چاہے وہ حدیث رسول صراحتاً ہو یا وہ قول صحابی، عمل صحابی ہو وغیرہ۔ تو انہوں نے آثار منقولہ کو بھی اس کے اندر حاشیے میں ذکر کر دیا ہے۔ اور فتاوی تاتار خانیہ، اس کی زمین ہے المحیط البرہانی، جس طرح مصباح اللغات کی زمین المنجد ہے۔ یعنی میں نے کئی مرتبہ ایسا دیکھا کہ ال یہ فتاوی تاتار خانیہ وہ اسی ترتیب پر چلتے رہتے ہیں
جس ترتیب پر صاحب المحیط البرہانی چلتے ہیں۔ بہت حد تک اس میں موافقت اور مطابقت پائی جاتی ہے۔ المحیط البرہانی کا حوالہ عالمگیر میں بھی بہت زیادہ ہے۔ پہلے معدوم سی ہو گئی تھی، یہ مفقود تھی، بہرحال اب ڈابھیل سے چھپ کر کے آئی ہے تو اس کے بعد سے وہ کافی عام ہو گئی 25 جلدوں میں۔ تو اولین ترجیح ہماری ہو فتاوی شامی، اس کے ساتھ میں ہم دیکھیں فتاوی عالمگیری۔ البحر الرائق حضرت مفتی حکیم احمد حسن مفتی حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی تعریف توصیف فرمایا کرتے تھے، اسی لیے آپ حضرات کئی جگہ دیکھیں گے فتح محمودیہ میں بھی فتح عالمگیری کے حوالے اس کے فتح البحر الرائق کے حوالے کافی ہے۔ البحر الرائق بڑی اچھی کتاب ہے، کنز دقائق کی شرح ہے، علامہ ابن نجیم مصری کی۔ علامہ ابن نجیم مصری کو محرر مذہب حنفیہ کہا گیا ہے۔ وہ کتاب دیکھنے سے بھی واقعتاً فقہی صلاحیت بنتی ہے۔ جس طرح ہم آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ناقل حافظ، ایک شخص ہے جس نے قرآن حکیم کے الفاظ کو محفوظ کر لیا ہے، حفظ کر لیا ہے الفاظ کو۔ ایک وہ ہے کہ جس نے اس کے ساتھ ساتھ اس کی فہم، تدبر، تشریح، تفسیر بھی حاصل کی ہے۔ وہ جس طرح سمجھ کر کے پڑھے گا، ظاہر بات ہے کہ جو صرف حافظ ہے اور عالم نہیں ہے وہ اس طرح سے نہیں پڑھ پائے گا، یا اتنی اس کی وہ کیفیت نہیں بن پائے گی۔ تو اسی طرح سے ایک ہوتا ہے مسائل کا صرف جان لینا، تو وہ تو ہم بہشت زیور اور طالب الاسلام سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جیسا کہ قاری رفعت صاحب کا سیٹ ہے، اچھا ہے، وہ بھی معلومات کے طور پر تو بڑا اچھا ہے۔ مسائل تو اس سے معلوم ہو جائیں گے تو وہ تو ایک عام شخص بھی اردو دا وہ بھی حاصل کر سکتا ہے، صرف مسائل تو۔ لیکن جس کو حقیقت میں شان فقاہت کہتے ہیں، تفقہ کہتے ہیں، سمجھ بوجھ کہتے ہیں، وہ چیز ہمیں البحر الرائق سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ فتح عالمگیری سے بھی نہیں ہوتی۔ فتح عالمگیری میں تو ہمیں اور المحیط البرہانی ہے، فتح عالمگیری ہے، فتح تارخانیہ ہیں، ان میں ہمیں آپ کو عبارات مآخذ مل جائیں گے، لیکن تفقہ حاصل کرنے کے لیے تو البحر الرائق بڑی مفید کتاب ہے، اس کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ حاصل کی جائے۔ البحر الرائق کا مطالعہ بھی کیا جائے، اس میں فقہی عبارات بھی ملیں گی، اور بعض جگہ اس کے اندر اختلاف مذاہب بھی بیان فرما دیتے ہیں، پھر دلائل بھی بیان کر دیا کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ بڑی اچھی کتاب ہے البحر الرائق۔ بدائع الصنائع کی تو تعریف آپ سن ہی چکے ہیں، شروع سے سن رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ مولانا احمد رضا صاحب بجنوری برادر نسبتی علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد بھی، تو وہ بھی علامہ انور شاہ کشمیری کا ملفوظ نقل کرتے ہیں، شان تفقع حاصل کرنے کے لیے بدائع الصنائع بے نظیر کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں دلائل بھی ہے، محاکمہ بھی ہے، استدلال بھی ہے، بڑی اچھی بڑی عمدہ کتاب ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ وہ ہمارے پاس میں ذخیرے کے اندر موجود رہے۔ بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق جدید مسائل سے متعلق ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہماری دسترس اتنی نہیں ہے، اور علم اپنا اتنا گہرا اور عمیق نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات سے صرف اس طرح کے فیصلے کر لیں۔ ہمارے سامنے الحمدللہ اب کافی ذخیرہ آ چکا ہے محققین علماء کا جدید مسائل پر۔ تو جدید مسائل پر جو تحقیقات آئی ہیں موجودہ زمانے کے اکابر علماء کی، یہ ماضی قریب کے علماء محققین کی، اس سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ مثلا جدید فقی مسائل ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا، اس کو بھی دیکھا جائے، اور محقق مدلل مسائل ہے، عقل کو سے شائع ہوئے تھے 2 جلدوں میں، المسائل المہمہ کر کے بھی
میرے خیال سے 13 جلدیں تو آ چکی ہیں، اس کو بھی دیکھا جائے تو بہت سی جدید مسائل پر جو سیر حاصل بحث کے ساتھ میں کتابیں سامنے آئی ہیں، اس سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اس پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء والے اور اسلامک فقہ اکیڈمی، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مولانا عبید اللہ سعدی صاحب وغیرہ حضرات کی، ان دونوں کے جو سیمینار ہوا کرتے ہیں اور جدید مسائل پر تحقیق کے ساتھ میں جو باتیں سامنے آیا کرتی ہے، ہمارا کان ادھر بھی لگا ہوا ہونا چاہیے، ہماری آنکھیں ادھر بھی لگی ہوئی ہونا چاہیے، اس سے بھی ہمیں آپ کو استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصحاب کو اپنے فتاوی دکھایا کرتے تھے، اپنے جوابات دکھایا کرتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ نہ صرف اصحاب بلکہ چھوٹوں تک کو، چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ چھوٹوں کے چھوٹے، جیسے امام محمد بن حسن شیبانی ہیں، یہ قاضی ابو یوسف کو چھوٹے ہیں، قاضی ابو یوسف صاحب امام صاحب کو چھوٹے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف اپنے اصحاب یا تلامذہ، بلکہ تلامذہ میں سے بھی وہ جو چھوٹوں سے بھی چھوٹے ہیں، ان تک کو بھی نظر ثانی کے لیے اپنے مسائل، اپنے جوابات، فتاوی دکھانے میں عار محسوس نہیں فرماتے تھے۔ تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے حضرات نے دیکھا ہوگا کہ اپنے بڑے بڑے اکابر، اساتذہ، علماء کے جو فتاوی ہیں، اس میں الجواب الصحیح بھی ملا کرتا ہے دیگر حضرات کا۔ انسان ہے، بشر ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، ہم سے چوک ہو سکتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ دوسرے کسی ساتھی کو بھی دکھایا جائے اور اس سے بھی نظر ثانی کروا لی جائے۔ ایک یہ کہ بڑے حضرات کا تو فرما دینا کافی ہوتا ہے، ہم لوگ تو چھوٹے ہیں، ہم لوگوں کو زیادہ ضروری ہے کہ ہم بغیر حوالے کے کوئی جواب اور فتویٰ تحریر نہ کریں۔ ماشاء اللہ آپ حضرات نے کافی توجہ فرمائی، محنت بھی فرمائی، کئی حضرات کے جوابات بہت مدلل ہوتے رہے، مثلا مولانا اطہر علی صاحب ہیں، مولانا عبد الاحد صاحب ہیں، مولانا الیاس صاحب ہیں، مولانا اکرام الحسن صاحب ہیں، کتنے حضرات اور بہت سارے ہیں ماشاءاللہ کہ جن کے جوابات میں کافی عبارات آیا کرتے تھے۔ اگر براہ راست وہ اصل مآخذ سے، مراجع سے دیکھی گئی ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر کسی اور کتاب میں سے بھی انہوں نے یہ حوالے دیکھے ہیں افادیت سے، تب بھی خالی نہیں ہے وہ، یعنی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب یہ تو انہوں نے فلاں کتاب میں سے نکال لیا۔ بھائی فلاں کتاب میں سے نکال لیا یہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ اصل مراجع سے براہ راست بھی استفادہ کرنے لگیں گے۔ تو ہمیں چاہے کتنا ہی آسان مسئلہ ہو، اس کے لیے دلیل لکھنا چاہیے۔ مثلا موٹی سی بات ہے، بیٹا بیٹی سے متعلق کوئی مسئلہ آیا میراث میں، کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ ہم للذکر مثل حظ الانثیین ہی لکھ دیں۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے، میرے خیال سے بہتر ہے، اچھا ہے، اور موجودہ محققہ تحقیقی زمانے میں، تحقیقی دور میں، علمی دور میں یہ اور بھی اچھا ہے، ہم قرآن پاک کی آیات سے بھی استدلال کریں۔ اس کے لیے حالانکہ علامہ قرطبی مالکی کی کتاب جامع احکام القرآن، وہی بڑی اچھی مفید کتاب ہے، حضرت مفتی اعظم شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بہت حوالے معرف القرآن میں دیے ہیں، بارہا دیے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ایک جگہ کہ خود علامہ قرطبی مالکی وہ بھی اپنی کتاب میں احکام القرآن للجساس کا حوالہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ حنفی فقیہ ہیں ابو بکر جساس، اور قرآن پاک کی آیات سے استدلال کس عجیب و غریب انداز میں انہوں نے کیا ہے اور مسائل کو نکالا ہے، واقعتاً وہ بہت کمال کی اور مہارت کی بات ہے۔ اگر ہم لوگ ساتھیوں کے پاس میں کچھ ہو سکے تو انتظام تو ہمیں احکام القرآن جساس رازی حنفی کی بھی رکھنا چاہیے۔ اب تو 2 جلدوں یا 3 جلدوں میں شائع ہوئی بھی ہے، وہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے۔ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھیں احادیث کی طرف، ہمارے بہت سے ساتھی احباب یہ فرمایا کرتے ہیں کہ چونکہ مذاہب فقہیہ ہیں، 4 ہیں، تو ہر ایک کو اپنی فقہی، اپنے
فقہ سے متعلق کتاب سے عبارت نقل کرنی چاہیے، لیکن اور حدیث سے براہ راست نہیں۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم حدیث کے اندر یہ تلاش کریں کہ مثلا ہم حنفی فقہ کے مطابق اگر لکھ رہے ہیں تو ہمیں مذہب فقہیہ کی تائید میں جو حدیث جہاں بھی کہی ہیں تو کوشش کریں کہ ہم اس حدیث کو بھی نقل کر لیں۔ اور اب تو ہمارے آپ کے سامنے بہت بڑا ذخیرہ اعلام السنن کا بھی آ چکا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کے مستدلات کے طور پر جو کتاب تصنیف کروائی تھی، ایک مرتبہ کوشش کی تو ایک عالم تھے کوئی بڑے، حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا میں نے یہ، تو حضرت تھانوی نے ان عالم کو اس کام پر مامور فرمایا کہ بھئی فقہ حنفی کی تائیدی احادیث روایات وہ جمع کرنی ہے۔ وہ یہ کام کر رہے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب البذل المجہود وہ تشریف لائے تھانہ بھون میں۔ حضرت تھانوی ان کا اکرام احترام بہت فرماتے تھے، اس لیے کہ فقیہ النفس تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت تھانوی نے حضرت سہارنپوری کی ملاقات ان عالم صاحب سے کروائی جو فقہ حنفی کی تائیدی احادیث روایات جمع کرنے کا کام کر رہے تھے۔ ان سے ان کی بات ہوئی تو کچھ کہا سنی بھی ہو گئی دونوں حضرات کے اندر، سخت کلامی کی بھی نوبت آئی۔ حضرت سہارنپوری نے حضرت تھانوی سے شکایت بھی کی اور یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کو اس کام پر سے آپ ہٹا دیجئے، یہ شخص اس کام کے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور اس کے اندر تقلید کے خلاف نظریہ ان کا سامنے آ رہا ہے، آپ کا جو مقصود ہے اس کی ضد ہے یہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھے شاید یہ ابھی ان میں جو آپس میں کچھ گفتگو ہوئی ہے اور اس میں کچھ تلخی بھی ہوئی ہے، شاید اس بات کا ایک وقتی اثر ہے، جاتا رہے گا۔ ایک جلد اس کتاب کی بہرحال چھپی اور وہ شائع ہوئی۔ جب وہ اطراف اکناف عالم میں پہنچی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خطوط کی بھرمار ہو گئی کہ آپ نے یہ کتاب فقہ حنفی کی تائید میں لکھوائی ہے، یہ تردید میں۔ تب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو غور فرمایا، پھر ان صاحب کو تو ہٹایا اور مولانا ظفر احمد عثمانی علیہ رحمہ کو اس کی ذمہ داری دی اور اعلاء السنن کتاب ترتیب دلوائی۔ تو اس کام کے لیے کہ ہم آیت قرآنیہ بھی دیکھیں، احکام القرآن جساس راضی، اور اگر ہم میں کسی کو اور زیادہ سہولت چاہیے یا ہماری استعداد اور بھی کچھ کم ہے تو ہم معرف القرآن سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ بس اتنا ہی تو ہے کہ وہ عربی میں نہیں ہے، اردو میں ہے، لیکن بہرحال بہت اہم کتاب ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اردو کتابیں دیکھنے سے طلباء دارالعلوم کو منع فرمایا کرتے تھے، اپنے تلامذہ کو منع فرماتے تھے اردو کی کتابیں نہ دیکھا کرو، خواہ وہ تفسیر حدیث سے متعلق ہو، منع فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت کشمیری کہیں سفر میں کہیں کسی کے یہاں گئے ہوئے تھے، عادت تھی رات کو سونے سے پہلے بھی مطالعہ کرنے کی، میزبان سے فرمایا بھائی کوئی کتاب ہو تو دو دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے بیان القرآن حضرت تھانوی کی بیان القرآن صاحب نے رکھ دی۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے جب بیان القرآن مطالعہ فرمایا تو ان کا نظریہ بدل گیا۔ جب تشریف لائے دارالحدیث میں تو طلبہ سے فرمایا کہ بھائی میں نے اردو کتابیں دیکھنے سے منع کیا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ علم عربی کے اندر ہے، ابھی اردو میں منتقل نہیں ہوا۔ میں نے بیان القرآن دیکھی تو میں نے محسوس کیا کہ علم اردو میں بھی منتقل ہوا ہے، لہٰذا بیان القرآن دیکھا کرو۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو معرف القرآن تحریر فرمائی ہے وہ کتاب بھی مفتیان کرام کے لیے بڑی مفید کتاب ہے۔ یعنی تفسیروں میں تو بہت ساری تفسیریں ہیں اور ہر تفسیر کے اندر ہر مصنف کا ایک الگ رنگ اور الگ نہج ہوا کرتی ہے۔ معرف القرآن میں جو فقہی مسائل ہیں انہوں نے دیا معرف و مسائل کے عنوان سے، وہ مفتیان کرام کے لیے، ہم طلبہ افتاء کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ تو جہاں ہمارا رجحان وہ آیات قرآنیہ سے استدلال میں یہ احکام القرآن جساس کی طرف جا رہا ہو، وہاں حدیث سے استفادے اور استدلال کے لیے ہم اعلاء السنن سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ مقصد میرا نہیں ہے کہ ہم سیاہ ستہ چھوڑ کر کے اعلاء السنن دیکھیں، مقصد یہ ہے ہم اس میں سیاہ ستہ میں بھی دیکھیں
لیکن اگر ہمیں ایسا محسوس ہو کہ احادیث میں جو ناسخ کا، منسوخ کا یا حکم کا اس کے درجے میں جو اختلاف علماء میں بعض دفعہ ہوا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، پھر استدلال میں بھی اختلاف ہوتا ہے، تو ہم اپنی تسلی کے لیے، یا ہمیں اگر براہ راست ہم سے یہ یقین کے ساتھ نکالا نہیں جا رہا کہ کون سی حدیث سے ہمیں استدلال اس میں سے کرنا چاہیے، تو ہم اس وقت میں اعلاء السنن سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہ کتاب بھی ہمیں اپنے پاس رکھنا چاہیے، اعلاء السنن۔ اور فقہی روایات نقل کرنے کے لیے میں نے عرض کر ہی دیا ہے کہ علامہ شامی کی کتاب دیکھی جائے، فتاوی عالمگیری سے استفادہ کیا جائے، المحیط البرہانی، فتاوی تاطرخانیہ بھی دیکھی جائے۔ جدید مسائل یہ 1200 سال تک، یا کہیے کہ 1300 سال تک اتنے زیادہ پیش نہیں آئے جتنے کہ اب ہمارے آپ کے دور میں چند چند سالوں میں پیش آ جایا کرتے ہیں جدید مسائل۔ اس لیے جدید مسائل سے متعلق جو خاص کتابیں کسی خاص موضوع پر آتی ہیں، مقالے آتے ہیں، وہ ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، تاکہ جدید مسائل پر بھی ہم لکھ سکیں، مسئلہ بتلا سکیں، اور کس طرح سے نئے مسائل پر احکامات نکالے جاتے ہیں، ہمیں اس کا تجربہ ہو سکے۔ اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے۔ اب چونکہ سالانہ امتحان قریب ہے، ہمیں اور آپ کو مل جل کر کے امتحان کی تیاری کرنا چاہیے، اس کا پروگرام دیکھ لینا چاہیے کس کتاب کا کس تاریخ میں ہے۔ اور اس میں پچھلے سال ایسا ہوا تھا کہ طلباء نے بعض دفعہ جماعتیں بنا لی تھیں اور وہ مذاکرہ کر رہے تھے تو وہ بھی ایک اچھی شکل تھی، اچھی شکل ہے، اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ حضرات آپس میں مذاکرہ فرما لیجئے، جو صورت مناسب ہو، مفید ہو، بہتر ہو، وہ کی جاتی رہے۔ اور میراث کے کا معاملہ اس کے اندر سب سے الگ تھلگ ہے، یعنی ہمیں بعین ہی کوئی مسئلہ طہارت کا، عبادات کا، معاملات کا وغیرہ وہ فقہ کتابوں میں عام طور پر مل جاتا ہے جوں کا تو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وراثت سے متعلق جو مسئلہ آپ سے دریافت کیا گیا ہے، وہ وراثت کی مخصوص شکل جو مستفتی نے آپ سے پوچھی ہے، وہ آپ کو شامی کے اندر بیائی نہیں مل جائے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ممکن تو ہے، ضروری نہیں ہے۔ یا آپ فتاوی عالمگیری کی پوری کھنگال ڈالیں تو ممکن ہے کہ جو صورتحال، جو مسئلہ مستفتی نے آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ اس میں بھی آپ کو نہ مل سکے۔ اس لیے جو حالات ہم نے سراجی میں پڑھے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے اور باب التصحیح سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں مسائل کی، فرائض کی مسائل کی مشق کرتے رہنا چاہیے۔ مثل مشہور ہے، آدمی گاتے گاتے گویہ بنتا ہے، تو کرتے کرتے آدمی کا تجربہ بڑھتا ہے۔ اچھا، جتنا تجربہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس آدمی میں آپس میں اس کے مزاج میں خود اعتمادی آتی چلی جاتی ہے۔ مثلا بعض دفعہ ہم نے دیکھا، روزانہ چونکہ شہر سے 8 کلومیٹر دور یہاں جامعۃ الہدایہ میں حاضری ہوا کرتی ہے، تو صاحب ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ کوئی شخص دونوں ہاتھوں کو اس کو ہینڈل پہ رکھ کر کے موٹر سائیکل یا سائیکل چلا رہا ہے، لیکن اس کو اپنا آپ پر اعتماد نہیں ہے، اور جب کوئی بڑی گاڑی اس کے قریب سے گزرتی ہے تو وہ کانپتا ہے، سائڈ پہ کر لیتا ہے، ایک طرف کر لیتا ہے اپنی موٹر سائیکل۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ اتنے زیادہ خود اعتمادی رکھتے ہیں کہ وہ دونوں ہاتھ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اوپر کو اٹھا لیتے ہیں۔ ان کو اتنا اعتماد ہوتا ہے، اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں ہاتھ اونچے بھی کر لیں گے تب بھی ہمارا بیلنس بنا رہے گا، ہم گریں گے نہیں۔ حالانکہ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، کرنا تو نہیں چاہیے، کیوں خواہ آدمی ایک خطرہ مول لے۔ لیکن میں تو یہ بتلا رہا ہوں کہ جو حضرات ایسا کرتے ہیں، جن کے تجربے میں آ چکی ہے بات، ان میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم اگر مشق کرتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے ہمارے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی، اتقان، ایقان کی صفت ہمارے اندر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ شانہ آسان فرمائے۔ سال کے دوران میں آمین جو آمین۔ کچھ کمی اور کوتاہی اور حق تلفی آپ حضرات کے جس کی شان میں کہیں ہوئی ہو، یا کہنے سننے میں کوئی بات آئی ہو، تو آپ حضرات اس کو واسطے اللہ درگزر فرمائیے گا۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ اپنا سلسلہ ختم ہو جائے، تو نصاب پورا ہوا ہے،
جو کتابی تھا ادارے کی طرف سے، لیکن انشاءاللہ العزیز اپنا رابطہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بنا ہی رہے گا، ایک دوسرے سے مذاکرے کا اور سلام کلام کا اور جی، مشاورت کا انشاءاللہ بنا رہے گا۔